عقیدہ اللہ رب العزت کے ذات صفات کے بارے میں رکھنا سراسر گناہ، دلالت اور کفر کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ اور ویسے بھی قرآن مجید فرقان حمید دارین کتاب ہے، وہ خود فرماتی ہے لم یلد ولم یولد، کہ اے میرے پیارے محبوب آپ اعلان فرما دو کہ نہ میں کسی کا بیٹا ہوں اور نہ ہی میں کسی کا بیٹا ہوں اور نہ ہی کوئی میرا بیٹا ہے۔ میری شان تو یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، بس یہی ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت محبوب علیہ السلام کو صدقہ اسی پر تمام مسلمانوں نے اسلام کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جو سورۃ حشر کی آیت نمبر 7 کا مختصر حصہ میں نے پچھلے جمعہ مبارک کو بھی بیان کیا تھا، اسی کا سہارا لیتے ہوئے امام الانبیاء علیہ السلام کے اختیارات پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی حدیث سے بات بیان ہو رہی تھی کہ وقت نماز جمعہ کی جماعت کا ہو گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیته بوضوئه وحاجته فقال لي سل ما شئت۔ حضرت سیدنا ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں محبوب علیہ السلام کی حاجت کے لیے آپ کو وضو کرانے کے لیے آپ کے ساتھ تھا، آپ کو وضو کروانا چاہ رہا تھا، پانی لے کر آیا ہوا تھا، محبوب علیہ السلام کے وضو کے لیے پانی لے کر آیا تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے ربیع مانگ جو کچھ مانگنا ہے، سل ما شئت، اے میرے پیارے ربیع سل ما شئت، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے، تمہیں آج عطا کر دیا جائے گا۔ تو حضرت سیدنا ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث میں امام الانبیاء علیہ السلام کے غلام نے مانگنے کی انتہا کر دی ہے، اور آقا دو جہان نبی مختار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے کی بھی انتہا کر دی ہے۔ تو فرمایا کہ سل ما شئت، مانگ کیا مانگنا ہے؟ تو آگے سے جواب آیا فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، اے میرے پیارے محبوب مجھے جنت میں اپنا خادم رکھنی تھی، اے میرے پیارے محبوب مجھے جنت میں اپنی خدمت کا موقع عطا فرما دیں۔ تو حضرت سیدنا ربیع بن کعب نے جب یہ سوال کیا اے میرے پیارے محبوب آپ مجھے جو دینا چاہتے ہیں اس میں سے ایک چیز یہ عطا کر دیں کہ مجھے جنت میں اپنی خدمت کا موقع عطا فرما دیں۔ اے میرے پیارے محبوب میں جہاں دنیا میں رہ کر آپ کی خدمت کر رہا ہوں، آخرت میں بھی آپ کی خدمت ہی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سوال کیا تو مدینے کے تاجدار نے فرمایا یہ تمہیں عطا کر دیا ہے، قال اما غیر ذالک، اے میرے پیارے ربیع اور کچھ مانگ، یہ تو تجھے دے دیا۔ آپ نے آگے عرض کی قل تو ہوا ذاکا، اے میرے پیارے محبوب اور کچھ نہیں چاہیے۔ دنیا میں بھی ان کو محبوب علیہ السلام کی صحبت مل گئی، حضور کی خدمت بھی مل گئی، تو آخرت میں بھی انہوں نے مانگا تو کیا مانگا کہ اے میرے پیارے محبوب مجھے جنت میں بھی ابھی اسی طرح اپنے ساتھ اپنا نوکر اپنا چوکیدار رکھ لیں۔ پیارے محبوب میں وہاں بھی آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں کچھ دے سکتا ہوں، تم دنیا کی کچھ چیز مانگو، مانگنا ہے تو دنیا میں کچھ مانگو، آخرت کی بات بعد میں ہوگی۔ وہ جانتے تھے مختار نبی کی زبان کھلی ہے، اب جو مانگا جائے گا وہ رب عطا کر دے گا۔ تو حضرت ربیع بن کعب نے جب یہ سوال کیا تو محبوب نے فرمایا یہ دیتی ہے اور کچھ مانگو۔ تو آگے محبوب علیہ السلام کے غلام بولے عرض کی یا رسول اللہ جس کو محمد رسول اللہ مل جائیں، جس کو محبوب کائنات کی خدمت کا موقع مل جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انہی کی غلامی اور انہی کی خدمت کا موقع مل جائے، اے میرے پیارے محبوب اس کو اور کیا چاہیے؟ اور کچھ نہیں چاہیے میرے محبوب، صرف آپ کی محبت چاہیے، آپ کی شفقت چاہیے، اور آپ کے ساتھ رہنے کو دل کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مر جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور ہم غلاموں کی صفوں میں ہوں گے، غلاموں والے محلوں اور وہاں ہوں گے جنت میں۔ تو پیارے محبوب میں وہاں نہیں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں،
قومنا کلام نے فرمایا جا نبی جو تم نے مانگا ہے تجھے وہی عطا کر دیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو محبوب علیہ السلام سے جو مانگا جائے آمنہ کے لال اسی وقت وہی کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام کسی شاعر نے کیا خود کہا تھا نا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام کا در اقدس تو وہ در اقدس ہے کہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ اور اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، یہ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ اور بھی کچھ مانگ۔ تو محبوب علیہ السلام کے در پر جا کر انسان جو کچھ مانگے خالق کائنات وہ عطا ضرور فرماتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے پیارے غلام تجھے جنت مل گئی، جنت میں میری جو ہمسائے کی ہے میری خدمت ہے وہ بھی مل گئی، لیکن اس کے ساتھ یہ ضرور کرنا کہ قال لی وَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اپنے آپ کو نماز میں لگائے رکھنا، اپنے آپ کو سجدوں میں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہنا، اللہ رب العزت تجھے یہ مقام بھی عطا کر دے گا۔ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے، اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے علماء کرام بزرگان دین جو ہیں انہوں نے اپنے قلم جو ہے وہ اٹھائے اور ان میں سرفرست حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کچھ عطا نہیں کیا، کچھ دے نہیں سکتے، بس وہ محض ایک انسان تھے، بشر تھے، آئے بس چلے گئے، اس طرح کے نظریات اور عقائد رکھتے ہیں۔ تو وہ بزرگوں نے فرمایا العناء یترشح بہ، العناء یترشح بما فیہ، کہ برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے باہر بھی وہی کچھ نکلتا ہے۔ جب برتن کو چیک کیا جائے تو برتن میں اگر کوئی اچھی چیز ہے تو وہی اچھی چیز باہر آئے گی، اگر کوئی بری چیز ہے تو بری ہی باہر آئے گی۔ تو ایسے لوگ جن کو آپ دیکھیں کہ جو محبوب علیہ السلام کی ذات والا صفات کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ بلکہ امام شریف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے تو فرما دیا دعوت نصارى بنبیہ وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا بِهِ وَحْدَكِنِي، کہ آئے میرے پیارے محبوب اللہ رب العزت نے تو آپ کو یہ کمال عطا فرمائے ہیں کہ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ اور فرمایا آگے جا کر فرماتے ہیں کہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ خالق کائنات نے تو آپ کو یہ عطا فرمایا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ اے پیارے محبوب یہ جو کائنات کے اندر یہ دنیا میں جو کچھ ہے، کائنات جو رب نے بنائی ہے، یہ آپ کے جود و سخا، آپ کے کرم نوازیوں کا صرف ایک حصہ ہے۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کوئی پوچھے تو امام بصیری تو یہی کہے گا کہ اے آمنہ کے لال کہ خالق کائنات میں جو لوح اور قلم بنائے ہیں، لوح وہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کا سارا علم محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے، اس کو لوح کہا جاتا ہے۔ اور قلم وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے حکم پر تقریریں لکھتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں امام بصیری کہ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، اے میرے پیارے محبوب لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے صدقے کچھ نہیں ملتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کائنات ہے، یہ کائنات میں جو کچھ ہے سب کچھ آپ کی سخاوت
اور آپ کی ہی کرم نوازی سے پوری کائنات کو رب نے رنگینیاں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ اگلی بات اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو وہ یہ ہے کہ جو لوح اور قلم ہے اس کے پاس بہت علم ہے، لوح میں بھی قلم میں بھی بہت علم ہے، بہت طاقت ہے۔ اے پیارے محبوب، وہ جو لوح اور قلم ہے نا وہ بھی آپ کے صدقے آپ کے ہی قدموں کی خیرات پاتے ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام کی تو یہ شان ہے کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو محبوب علیہ السلام کی تو یہ شان ہے، اللہ کی قسم ساری کائنات کے جو درخت ہیں ان کی کلمیں بن جائیں اور جتنا زمین پہ پانی ہے وہ سارا پانی سیاہی بن جائے، اور پھر محبوب علیہ السلام کی شان لکھی جائے، یہ درخت کی کلمیں ختم ہو سکتی ہیں، دنیا کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، ہماری دیکھنے والوں کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن محبوب کو جو رب وحدہ لا شریک نے ایک شان عطا فرمائی ہے کہ میرے پیارے محبوب میں تجھے والضحیٰ کہہ کر پکارتا ہوں، الم نشرح کہہ کر پکارتا ہوں، ایک صفت کو اگر لکھنا شروع کر دیا جائے تو ساری کائنات ختم ہو سکتی ہے، ساری کائنات کی کلمیں سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن محبوب علیہ السلام کا ایک جو باب ہے وہ باب بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تو اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے حضرت امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشکاۃ شریف کے اندر اس کی شرح فرماتے ہیں، فارسی کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ از اطلاق سوال کے فرمودہ سل و تخصیص نہ کند و مطلوب خاص بھی شود کے ہر کار ہماموز ہمت و کرامت صلی اللہ علیہ وسلم ہر چہ خواہد و ہر چہ لا خواہد بِإِذْنِ پروردگار تم بلحاظ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو پیارے محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے میرے پیارے غلام ربی مانگ جو کچھ مانگنا ہے، اس میں محبوب علیہ السلام نے کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ ربی یہ مانگ تو دیا جائے گا، یہ مانگ تو دیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی قید بھی نہیں لگائی اور کوئی تخصیص بھی نہیں کی۔ آگے فرماتے ہیں کہ وہ مطلوب خاص بھی شود، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خاص طریقے کے ساتھ یہ پتا چلا ہے۔ یہاں یہ میں بتا دوں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہیں کہ انہوں نے محبوب علیہ السلام کی سیرت پر کتاب لکھی مدارج النبوت، جس رات وہ کتاب مکمل ہوئی اسی رات محبوب علیہ السلام نے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں 100 مرتبہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام ہمت، تمام کرامت اور اپنے خزانے کی جو کنجیاں ہیں سب اللہ نے محبوب کے حوالے کر دی ہیں، اور فرمایا ہر کے خواہد و ہر کے لا خواہد، چاہے کوئی اپنا ہو یا بیگانہ ہو، رب کے اذن سے، رب کی اجازت سے، رب کے حکم سے جس کو چاہیں، جتنا چاہیں، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، محبوب علیہ السلام لوگوں کو رب کا بتانا تقسیم کرتے رکھیں۔ محبوب علیہ السلام کی